اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ ہم دورہ منطق کی 10ویں کلاس میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا آنا، بیٹھنا، سیکھنا، سمجھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں شرح صدر عطا فرمائے، سمجھنے سیکھنے کی صلاحیتوں میں اضافہ فرمائے۔ ابھی تک قضایا کی بحث میں جو ہمارے اسباق گزرے ان میں ہم قضیے کے جو اجزاء ہوتے ہیں تقریباً ان کی بات کر کے آئے ہیں، یعنی قضیہ حملیہ اور قضیہ شرطیہ۔ یہ جو قضیہ حملیہ ہوتا ہے اس کا ایک جز محمول ہوتا ہے، ایک موضوع ہوتا ہے اور ایک رابطہ ہوتا ہے۔ قضیہ شرطیہ میں ایک مقدم ہوتا ہے، ایک تالی ہوتا ہے اور ایک رابطہ ہوتا ہے۔ پھر اسی کے اعتبار سے اس کی تقسیمات ہوتی چلی جاتی ہیں۔ تو مختصر گفتگو یہ کہ قضایا کے سبق میں ابھی تک جو ہماری بات ہوئی وہ ساری گفتگو ہماری قضیے کے اجزاء سے متعلق تھی کہ قضیے میں ہوتا کیا کیا ہے۔ آج کے 2 سبق ہیں اور وہ دونوں ہی بڑے اہم ہیں اور اہم اور دلچسپ بھی ہیں۔ ایک ہے تناقض کا سبق، تناقض۔ تناقض نقض کہتے ہیں توڑنے کو، تو تناقض 2 چیزیں آمنے سامنے آ جائیں گی، اپوزٹ دونوں آ جائیں گی، یا تو رہے گا یا میں رہوں گا، یعنی 2 چیزیں آمنے سامنے آ جائیں تو ان میں کہا جاتا ہے آپس میں تناقض ہے۔ سمجھ آ رہی؟ ہاں یا نہ کرو بھائی۔ تو 2 قضایا میں، کتنے قضایا میں؟ 2 قضیوں میں، 2 قضایا میں تناقض ہوتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے؟ ایسے ہوتا ہے کہ ایک مثبت ہو، ایک موجبہ ہو اور دوسرا سالبہ۔ ایک موجبہ ایک سالبہ ہو تو ان میں لازمی ایک سچا اور دوسرا جھوٹا ہو۔ ایسی بات ہے جب 2 قضیے ایک موجبہ ایک سالبہ آئے گا اور دونوں آپس میں ایک دوسرے کے اپوزٹ آئیں گے تو اگر یہ والا ایک سچا ہوگا تو دوسرا جھوٹا ہوگا، دوسرا سچا ہوگا تو پہلا جھوٹا ہوگا۔ تو یہ آپس میں ہوتا ہے تناقض۔ اب تناقض کیسے ہوگا؟ دیکھیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 2 جملے تو ہوتے ہیں لیکن ان 2 قضیوں میں تناقض نہیں ہوتا۔ تناقض کے لیے کہتے ہیں 8 شرطیں ہیں۔ کتنی؟ 8 شرطیں ہیں۔ وہ 8 چیزیں موجود ہوں، 8 شرطیں موجود ہوں تو 2 قضیے کہا جائے گا ان میں تناقض ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی مس ہو جائے گی تو پھر تناقض نہیں رہے گا۔ ہو سکتا ہے پھر دونوں ہی سچے ہو جائیں اور ہو سکتا ہے دونوں ہی جھوٹے ہو جائیں، یعنی ایک سچا ایک جھوٹا پھر نہیں رہے گا۔ تناقض نہیں ہوگا تو پھر ایک سچا اور ایک جھوٹا ہونا ضروری نہیں ہوگا۔ وہ 8 شرطیں کیا ہیں؟ الگ الگ بتاؤں یا چل ایک شعر ہے چھوٹا سا۔ در تناقض، فارسی آتی ہے؟ نہیں آتی۔ حشت وحدت شرط داں۔ اس مصرے کا مطلب ہے تناقض میں 8 وحدتوں کا ہونا شرط ہے۔ در کا معنی میں ہوتا ہے، تناقض میں 8 وحدتوں کا ہونا شرط ہے، یعنی 2 جملوں میں 8 چیزوں کا سیم ہونا یہ شرط ہے۔ پہلی بات یہ لکھے، بھی 8 چیزیں نہیں لکھوائیں۔ کہتے ہیں کون کون سی 8؟ وحدت موضوع،
महमूल। मका कितनी हो गई? वहदत मौजू महमूल मका। अच्छा, शर्त इजाफत जुज़ो कुल कुव्वतो फेल अस्त दर आखिर जमान। आप मेरे साथ एक दफा पढ़ लेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। दर तनाकुस, दर तनाकुस हश्ते वहदत शर्तेदा, दर तनाकुस हश्ते वहदत शर्तेदा वहदत मौजू महमूल मका। अच्छा, ये लफ्ज याद करना जरूरी है। आप शेर में नहीं भी याद करेंगे तो आपको ये लफ्ज याद करने पड़ेंगे। मौजू महमूल मकान शर्त इजाफत जुज़ो कुल कुव्वतो फेल जमान। तो शेर में ये होता है कि एक दफा याद कर लें तो जिंदगी भर के लिए जान छूट जाती है। दर तनाकुस हश्ते वहदत शर्तेदा वहदते मौजू महमूल मका, वहदते मौजू महमूल मका शर्तो इजाफत जुज़ो कुल कुव्वतो फेल अस्त दर आखिर जमा। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 चीजें हैं जी। एक मौजू, एक महमूल, एक मकान, एक शर्त, एक इजाफत, एक जुज़ो कुल, एक कुव्वतो फेल और एक जमान। ये 8 चीजें ऐसी हैं जिनमें दोनों जुमलों का, दोनों कवियों का सेम होना जरूरी है, एक जैसा होना जरूरी है। एक दफा पढ़ ले ताकि आपको याद हो जाए। दर तनाकुस हश्ते वहदत शर्तदा, फारसी समझ के इसको मुश्किल नहीं समझिएगा। जो चीज शेर में याद होती है वो पक्की याद हो जाती है, फिर वो जिंदगी में भूलती नहीं। जैसे आपने हुरूफ जारा याद किए होंगे किसी दौर में, तो आज तक आपको नहीं भूलेगा क्योंकि वो शेर में याद है आपको। दर तनाकुस हश्ते वहदत शर्तदा वहदत मौजू महमूल मका शर्तो इजाफत जुज़ो कुल कुव्वतो फेल अस्त दर आखिर जमा। ठीक हो गया? चले, अब मैं आपको बता देता हूं क्या क्या है मौजू। कजिए का मौजू, 2 कजिए आएंगे तो दोनों का मौजू सेम होना चाहिए, दोनों का मौजू सेम होना चाहिए। अगर आपने बोला है ज़ईदुन काइमुन, तो दूसरे कजिए में आपने करना है लईसा ज़ईदुन काइमन। मौजू सेम रहना चाहिए। अगर आप मौजू बदल देंगे तो फिर तनाकुज नहीं होगा। अगर आपका मौजू बदल गया तो फिर तनाकुज नहीं होगा। इन 2 जुमलों में तनाकुज है क्योंकि दोनों का मौजू सेम। अच्छा, दूसरी बात थी महमूल भी सेम होना चाहिए, दोनों का महमूल भी सेम। तो दोनों में से एक सच्चा एक झूठा होगा। अगर जैद कायम है ये सच्चा है तो कायम नहीं वो झूठा है, और अगर जैद कायम नहीं ये सच्चा है तो जैद कायम है ये झूठा है। समझ आ रही है? मौजू भी सेम, महमूल भी सेम। अच्छा, मकान भी सेम हो, इसी जुमले में क्या आगे कोई मकान लगा लें। ज़ईदुन काइमुन फिल मस्जिद, ज़ईदुन ऐसे ही लैसा ज़ईदुन काइमन फिस सूक। अगर आपने मकान ही बदल दिया तो कोई तनाकुज नहीं रहेगा, दोनों जुमले अपनी अपनी जगह पर ठीक हो जाएंगे। तनाकुज होने के लिए ये जरूरी है कि मौजू भी सेम, मामूल भी सेम और मकान भी एक जैसा हो। ये मिसाल बन जाएगी। इसके आगे फिल मस्जिद लगाएंगे, दोनों जगह पे सेम मकान लगाएंगे तो तनाकुज होगा, और अगर आप मकान बदल देंगे तो फिर तनाकुज नहीं होगा। समझ आई बात? जी। अच्छा, इसके आगे आगे है शर्त। जुमला शर्तियां बना ले, शर्त है तो जुमला शर्तियां बना दें। अच्छा,
ان کنتا عالمن فانا عظیم. یہ ایسی میں نے جملہ بنایا. دیکھیں اب یہ بنائیے شرط. اگر اس شرط کو تبدیل کر دیا جائے ان کنتا جاہلا فانا عظیم. اب اس میں تناقض نہیں ہے. فانا لیس بعظیم. اب اس میں تناقض نہیں. وجہ کیا ہوئی ہے؟ شرط بدل گئی. شرط بدل گئی تو یہ دونوں آپس میں متضاد نہیں آئے. یہ آپس میں نقیضیں نہیں بنی. ایک دوسرے کے اپوزٹ نہیں ہوئے. شرط سیم ہونی چاہیے تھی. جو اس قضیے کی شرط ہے وہی اس کی ہونی چاہیے تھی. جو اس قضیے کی شرط تھی وہی یہاں پر بھی ہونی چاہیے تھی. پھر یہ اپوزٹ آتے ایک سچا ایک جھوٹا. ایسے تو دونوں ہی سچے ہو جائیں گے یا دونوں ہی جھوٹے ہو جائیں گے. ایک سچا ایک جھوٹا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی شرط بھی ایک ہو. کتاب میں یوں بھی لکھا مثال لکھی ہوتی ہے کہ میں متحرک الاصابع ہوں، یعنی میری انگلیاں حرکت کرتی ہیں اس شرط کے ساتھ کہ میں کاتب ہوں. اچھا شرط بدل دی. میری انگلیاں متحرک الاصابع نہیں ہیں اس شرط کے ساتھ کہ میں بیٹھا ہوں. تو شرط ہی بدل دی نا. پہلے میں شرط لگائی کاتب ہونے کی، دوسرے میں شرط لگا دی خالی بیٹھنے کی. تو شرطیں بدل دی تو تناقض ختم. شرط کا بھی سیم ہونا یہ ضروری ہے. اتنی یہ بھی بات سمجھ آ گئی ہے. اچھا اضافت بھی سیم ہونا ضروری ہے. اگر اضافت ہی بدل دی جائے اور اس کا جو موضوع یا معمول ہے اس میں جو اضافت ہے وہ تبدیل ہو جائے، مضاف الیہ تبدیل ہو جائے، تو پھر بھی تناقض ختم ہو جائے گا. زید اخو خالد، ٹھیک ہو گیا. زید لیس اخا بکر، تو ٹھیک ہے کوئی تناقض نہیں ہے. شرط کے بدلنے کی نا، شرط کے منفی ہونے کی. بیٹا اوپر دی تو تھی ان کنتا عالمن والی. یہاں ہم اضافت کی بات کریں، میں شرط کی دوبارہ کرتا ہوں. اضافت کی بات کر رہے ہیں نا. زید اخو خالد، دیکھیں یہ اخو خالد زید خالد کا بھائی ہے. اب اس کے آگے دوسرا جو قضیہ بننا چاہیے تھا وہ ہونا چاہیے تھا زید لیس اخا خالد. یہاں پر اضافت بدل دی، اخا بکر کر دیا، خالد کی جگہ پہ بکر کر دیا. اضافت تبدیل ہو گئی، تناقض ختم ہو گیا. تناقض اگر پیدا کرنا ہو، ایک قضیہ جھوٹا دوسرا سچا کرنا ہو، تو اضافت بھی سیم رکھنی پڑے گی. یہ بھی بات ٹھیک ہو گئی. اچھا شرط والی بات، انا کاتب، انا متحرک الاصابع، کیا مطلب ہے اس کا؟ میری انگلیاں حرکت کرتی ہیں، میں متحرک الاصابع ہوں بشرط انی کاتب، اس شرط کے ساتھ کہ میں کاتب ہوں. دوسرا قضیہ بنانا ہے تو اس میں یہی شرط لگنی چاہیے. اگر آپ نے یہ شرط تبدیل کر دی، دیکھیں انا لیس بمتحرک الاصابع بشرط غیر الکتابہ، شرط تبدیل ہو گئی. یہاں بشرط کتابت تھا، یہاں بشرط غیر الکتابت ہے. اب شرط تبدیل ہوئی تو یہ جملہ آپس میں کوئی اپوزٹ نہیں ہوگا، یہ آپس میں تناقض نہیں کہلائے گا. یہ بھی جملہ ٹھیک ہو جائے گا، یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. بھائی میری انگلیاں حرکت کرتی ہیں جب میں کاتب ہوتا ہوں، اور میری انگلیاں حرکت نہیں کرتی جب میں کاتب نہیں ہوتا. جب میں غیر کاتب ہوتا ہوں تو دونوں جملے ٹھیک ہو گئے.
اگر تناقض بنانا ہو تو ضروری ہوگا جو شرط ایک جملے میں لگی وہی شرط دوسرے جملے میں لگے. ٹھیک ہو گئی بات؟ شرط ہو گئی، اضافت بھی ہو گئی. جزو کل یہاں تو نہیں لگ رہی. کہاں؟ یہاں بولیے. انا لیسا میں اگر لیسا لیسا متحرک سب الاصابع، تو بیٹا شرط جی نہیں پائی جا رہی، اسی لیے تو کہا ہے ان دو میں تناقض نہیں. اگر تناقض پیدا کرنا ہے تو اس شرط کو سیم کرنا پڑے گا. اگر تمام میں لیسا لگاتے جائیں تو صحیح ہوتا جائے گا نا سر. دیکھیں یہ جو میری شرط ہے بات سمجھیں، سبق کی تھیم سمجھیں. پہلے ہم سمجھ رہے ہیں تناقض، ٹھیک ہے؟ تناقض میں دو قضیے اپوزٹ پیش کرنے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ایک سچا ایک جھوٹا، ٹھیک ہے؟ اب تناقض یہ جو شرطیں ہم پڑھ رہے ہیں اس کو دوسرے رخ سے بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی شرط مس ہوگی، کوئی شرط فوت ہوگی ان 8 میں سے، تو پھر تناقض ختم ہو جائے گا. اب دیکھیں اس میں یہ شرط فوت ہو گئی، نمان سمجھ آ رہی جی ہے بیٹا؟ شرط مس ہوئی. جی اب یہ جو دو قضیے تھے نا، انا متحرک الاصابع اور انا لیس بمتحرک الاصابع، ان دونوں میں تناقض نہیں بچا. سمجھ رہے ہیں؟ ہمیں تناقض بچانا نا استاد صاحب، ایک کو جھوٹا کرنا ہے دوسرے کو ہاں، سچا. تناقض بچانا ہے تو پھر یہاں شرط سیم کرنی پڑے گی. بشرط انی کاتب سیم ہو گئی. جی لیکن کتاب میں جو سبق لکھا ہوتا ہے نا اس میں تناقض توڑ کر سمجھایا جاتا ہے کہ دیکھیں بیٹا شرط فوت ہوئی تو اب تناقض ختم ہو گیا. سمجھ آ رہی ہے؟ جو کتاب میں طریقہ ہوتا ہے نا سبق پڑھانے کا، اس میں اس کا مطلب عکس کر کے دکھایا جاتا ہے. شرطیں ہونا ضروری ہیں، اگر شرط مس ہوئی، اگر شرط فوت ہوئی تو تناقض ختم ہو جائے گا. تو وہ جو کتاب میں مثالیں دی جاتی ہیں وہ تناقض ختم کر کے دی جاتی ہیں. آگے یہ بات سمجھ. الاشیاء تعرف بازدادها، ٹھیک ہے؟ اچھا یہاں تک ہماری بات ہوئی اضافت تک. آگے ہے جزو کل. جزو کل میں بھی دونوں قضیے سیم ہونے چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک میں کل کی بات ہو اور ایک میں جز کی بات ہو. اچھا جیسے زید اسود رأسه، زید لیس باسود. اب آگے رأسه آئے تو ایک سچا ایک جھوٹا، لیکن اگر ہم نے یہاں پر اس جز کو کل میں بدل دیا تو کوئی تناقض نہیں رہے گا. یعنی یہاں جز کی بات کی، یہاں آپ نے کل کی بات کر دی، تو اب کوئی تناقض نہیں رہے گا. یہاں بھی آپ کو اگر تناقض پیدا کرنا ہے لیسا باسود رأسہ، سمجھ آئیے بات؟ تو تناقض ہونے کے لیے آپ کا جو قضیے دونوں ہیں وہ جز اور کل میں بھی برابر ہونے چاہیے. جز و کل ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ دو نہیں ہے، یہ ایک ہی ہے جز و کل، یعنی یا جز میں برابر ہوں یا کل میں برابر ہوں. جز میں بھی برابری ہونی ہے اور کل میں بھی برابری ہونی ہے. اب قضیے الگ الگ ہوتے ہیں، کبھی جزیہ ہوگا کبھی کلیہ. آگے ہے قوت و فعل. قوت و فعل کا شاید میں نے مطلب آپ کو پہلے بھی بتایا تھا. قوت جب منطق کا استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے صلاحیت، پریکٹیکل نہیں. اور فعل کا مطلب ہوتا ہے پریکٹیکل، یعنی میں کاتب ہوں بالقوہ. ابھی میں لکھ تو نہیں رہا نا، آپ کے سامنے ہوں، میں کوئی نہیں لکھ رہا، دیکھیں میرے ہاتھ یہ ہیں تو میں لکھ نہیں رہا، لیکن میں کاتب ہوں تو یہ میں بالقوہ کاتب ہوں. ٹھیک ہے. اچھا بالفعل، اب دیکھیں یہ میں لکھ رہا ہوں، اب میں بالفعل کاتب ہوں. یہ دو لفظ آپ ہمیشہ کے لیے ذہن میں بٹھا کے رکھیں، بالقوہ بالفعل. ایک صلاحیت ہوتی ہے، پریکٹیکلی کام نہیں ہو رہا ہوتا، اس صلاحیت کے اعتبار سے کہتے ہیں ہم بالقوہ ایسے ہیں.
جو ہم پریکٹیکلی کر رہے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں بالفعل. اب دو جملے ہو تو دو جملوں میں جو بات ہو رہی ہے اس میں قوت و فعل کا سیم ہونا ضروری ہے. اگر آپ بالقوہ کی بات کر رہے ہیں تو دونوں میں بالقوہ کی بات کریں، اور اگر آپ بالفعل کی بات کر رہے ہیں تو دونوں میں بالفعل کی بات کریں. اگر آپ نے ایک میں بالقوہ کی بات کی دوسرے میں بالفعل کی بات کی تو یہاں پر تناقض نہیں ہوگا. مثال کے طور پر انا کاتب بالقوہ، انا لیس بکاتب بالقوہ. آگئی بات سمجھ؟ یہاں ہے تناقض. اگر ایک میں بالفعل کر دیں ایک میں بالقوہ کر دیں تو تناقض ختم. اب دونوں ہی سچے ہو سکتے ہیں، اب دونوں ہی سچے ہو سکتے ہیں، تناقض ختم ہو جائے گا کیونکہ دونوں کیا بالقوہ اور بالفعل ختم ہو گیا. قوت و فعل میں سیم ہونا چاہیے. اگر آپ نے پہلے قضیے میں قوہ کی بات کی تو دوسرے میں بھی قوہ کی بات کریں، اور اگر آپ نے پہلے قضیے میں فعل کی بات کی تو اس میں دوسرے میں بھی آپ فعل کی ہی بات کریں گے، پھر تناقض ہوگا. کتنی شرطیں ہو گئی ہماری؟ 7. 8ویں ہے زمانہ بھی سیم ہو. زید قائم، اچھا زید قائم، زید قائم الان، ابھی کا زمانہ، اور زید لیس بقائم، یہاں بھی الان ہی آئے گا تو گزارا ہوگا، تناقض ہوگا. اگر الان کی جگہ آپ نے غد کر دیا، آپ نے زمانہ تبدیل کر دیا، یہ آپ کا ابھی والا تھا یہ کل کا، تو آپ کا زمانہ تبدیل ہوا غدن کل، ٹھیک ہے، آنے والا کل، فیوچر. تو اب یہاں پر تناقض نہیں رہے گا. تناقض ہونے کے لیے ضروری ہے کہ زمانہ بھی ایک ہو. مثالیں آپ اس کی خود بنا سکتے ہیں. مبتدا خبر کوئی جوڑنا ہوتا ہے، مکان کا بھی آپ کو الفاظ آتے ہیں، جز و کل کا بھی آپ کو پتا ہے، شرط بھی آپ لگا سکتے ہیں، جملہ شرطیہ بنا کے بھی اس کی مثال بن جاتی ہے. ایک دفعہ شعر دوبارہ پڑھ لیں تاکہ یہ پورا ذہن میں بیٹھ جائے. در تناقض حشت وحدت شرط دا، در تناقض حشت وحدت شرط دا، وحدت موضوع و محمول و مکہ، شرط و اضافت جز و کل، قوت و فعل است در آخر زمان. ہو جائے گا یاد؟ یہ یاد کرنا پڑے گا آپ کو، ضروری ہے. یہ ہے تناقض. یہ دو قضیے، یہ دو جملے ہوں گے، دونوں قضیے ہوں گے پورے پورے جو دونوں آپس میں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوں گے. کوئی آپ سے پوچھے تناقض کی کتنی شرطیں ہیں تو کیا کہیں گے آپ؟ کہتے ہیں تناقض میں وحدات ثمانیہ شرط ہے. ثمانی 8، وحدت ہونا، ایک ہونا، 8 چیزوں کا سیم ہونا یہ شرط ہے. وحدات ثمانیہ تناقض میں شرط ہے. چلیں اس کے آگے ایک چھوٹی سی بات اور ہے. یہ تو تھے دو قضیے، قضایا، دو قضیے جن میں اگر ہم ایک کو مجبہ ایک کو سالبہ کریں تو ایک سچا ہو جائے ایک جھوٹا ہو جائے تو یہ تناقض ہے. اگر قضیہ ایک ہو، قضیہ ایک ہو اور اس میں ہم تھوڑی سی تبدیلی کرنا چاہیں، قضیہ بنتا ہے موضوع سے مل کر اور محمول سے مل کر، موضوع اور محمول مل کر بنتے ہیں ایک قضیہ، ٹھیک ہے. اب موضوع اور محمول مل کر قضیہ بنتے ہیں، ایک قضیہ ہمارے پاس بنا ہوا ہے. اب اگر اس قضیے کو تھوڑا سا ہم تبدیل کرنا چاہیں، موضوع کو محمول اور محمول کو موضوع بنا دیں، موضوع کو محمول اور محمول کو موضوع بنا دیں، تو اس کو کہتے ہیں عکس مستوی. اس کو کہتے ہیں عکس کیا ہے اور عکس بھی مستوی کیا ہے. کیا کرنا ہے ہم نے؟ جو موضوع تھا اس کو محمول بنانا ہے، جو محمول تھا اس کو موضوع بنانا ہے. مثال کے طور پر مثلا ایک جملہ ہے کل انسان حیوان، آپ بنائیں اس کا
اس کو ادھر لے آئیں، اس کو ادھر لے جائیں. کل انسان حیوان، یہ ہمارا موضوع، یہ محمول. اب یہ موضوع بنے گا، یہ محمول بنے گا. یہ بنے گا حیوان ادھر آئے گا اور انسان ادھر چلا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ جو کل ہے یہ تبدیلی کریں گے. یہاں آئے گا بعد الحیوان. یہی چیز اس سبق میں پڑھنی ہے کہ عکس مستوی میں کیا فرق پڑے گا. موضوع محمول تو چینج ہو گئے لیکن فرق کیا پڑنا ہے. یہاں کل تھا، یہاں بعض آیا. انسان محمول کی جگہ پہ چلا گیا، حیوان موضوع کی جگہ پہ آ گیا. تو یہ ہے عکس مستوی، موضوع محمول کی جگہ پر، محمول موضوع کی جگہ پر. اتنی بات سمجھ آئیے کہ اس کو تھوڑا سا آگے لے کے چلو. اب اس میں یاد کرنے کی بات یہ ہے کہ کس قضیے کا عکس مستوی کیا بنے گا. یعنی یہ کل اور بعض والی جو بات ہم نے یہاں تبدیل کی، یہ چیز یاد کرنے والی چیز ہے. عکس مستوی کا کانسیپٹ تو کلیئر ہوا نا آپ کا. یعنی ہمارے سامنے ایک قضیہ ہو، ہم اس کا موضوع محمول تبدیل کر دیں، موضوع محمول کی جگہ تبدیل کر دیں. مثبت منفی نہیں تبدیل کرنا ہم نے، اور ہم نے الٹا سیدھا بھی نہیں کرنا، بالکل سیم لفظ موضوع میں اور محمول میں لانے ہیں. اچھا، اب جو یاد کرنے کی بات ہے وہ کیا ہے؟ قضایا محصورہ کتنے ہوتے ہیں؟ قضایا محصورہ کتنے ہوتے ہیں؟ قضیہ محصورہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4. موجبہ کلیہ، موجبہ جزیہ، سالبہ کلیہ، سالبہ جزیہ. اب ہمیں یہ بتائیں گے موجبہ کلیہ کا عکس مستوی کیا آئے گا. موجبہ کلیہ کا عکس مستوی، پھر موجبہ جزیہ کا بھی پوچھ لیں گے، پھر سالبہ کلیہ کا بھی پوچھیں گے، اور پھر سالبہ جزیہ کا بھی پوچھیں گے. یہ 4 ہوتے ہیں نا، انہی کا عکس مستوی لانا ہے. تو کہتے ہیں موجبہ کلیہ کا عکس مستوی آتا ہے موجبہ جزیہ. آپ بولیں گے کلیہ کیوں نہیں آیا؟ تو یہ بڑے پوائنٹ کی بات یاد رکھنی ہے. موجبہ کلیہ کا عکس مستوی آیا ہے موجبہ جزیہ. موجبہ کلیہ کا موجبہ جزیہ. کلیہ اس لیے نہیں آیا کہ عکس مستوی میں ایک شرط ہوتی ہے. شرط یہ ہوتی ہے کہ قضیہ پہلے بھی سچا رہے اور عکس کرنے کے بعد بھی سچا رہے. سمجھ آئیے؟ موجبہ کلیہ کا عکس مستوی موجبہ جزیہ آئے گا، کیونکہ اگر کلیہ بنائیں گے تو وہ جھوٹا ہو جائے گا. جیسے ابھی ہم نے ایک بنایا تھا، پہلے تھا کلو انسان حیوان، یہ موجبہ کلیہ نا. اب اگر ہم اس کا کلیہ بنائیں کلو حیوان انسان، تو یہ تو جھوٹا ہو جائے گا. ہر حیوان انسان تھوڑا ہی ہے، بعض حیوان انسان ہے. اس لیے منطقیوں نے ہمیں یہ سمجھا دیا پہلے سے ہی کہ بھائی یہ یاد کر لو موجبہ کلیہ کا عکس مستوی کیا آئے گا؟ موجبہ جزیہ. ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا، موجبہ جزیہ کا عکس مستوی کیا آئے گا؟ اس کا بھی موجبہ جزیہ ہی آئے گا، یعنی دونوں کا عکس مستوی جزیہ آئے گا، موجبہ جزیہ. سالبہ کلیہ کا عکس مستوی سالبہ کلیہ. آپ مثالیں بنا کے دیکھیں گے تو بن جائیں گی. سالبہ جزئیہ کا عکس مستوی نہیں آتا، کیونکہ بنانے جائیں گے تو یہ جھوٹا ہو جائے گا قضیہ. مثالیں دیکھیں. موجبہ جزئیہ والی مثال، کلیہ والی تو ہو گئی نا. موجبہ جزئیہ والی مثال، بعد الحیوان انسان، اس کا عکس مستوی آئے گا بعد الانسانی حیوان. بات سمجھ آئیے؟ ایک سوال آتا ہے یہاں پر، وہ میں کلیئر کرتا ہوں آپ کا. وہ سوال یہ آتا ہے کہ بعد الانسانی حیوان یہ سچا ہے کہ جھوٹا؟ دیکھیں منطقیوں کا ایک رول ہے. منطقی کہتے ہیں آپ مفہوم مخالف نہیں لیں گے. آپ کیا نہیں لیں گے؟ مفہوم مخالف نہیں لیں گے. ہم نے بولا بعض انسان حیوان ہیں،
اب آپ یہ مطلب اس کا نہیں لیں گے کہ باقی بعض حیوان نہیں ہیں. ہم نے بعض کی بات کی ہے, بعض آپ کو بتایا یہ بات سچی ہے, باقی بعض کی جب بات آئے گی تو ہم آپ کو بتا دیں گے وہ بھی حیوان ہے. آپ اس کا مفہوم مخالف نہیں لے سکتے, الٹا مفہوم نہیں لے سکتے. بعض انسان حیوان ہیں, یہ قضیہ منطقیوں کے نزدیک سچا ہے. تو دیکھیں موجبہ جزیہ کا عکس نقیض موجبہ جزیہ ہی آیا ہے. اسی طرح سالبہ کلیہ, جیسے لا شیء من الانسان بحجر, لا شیء من الانسان بحجر, کوئی انسان حجر نہیں, کوئی انسان حجر نہیں. اس کا عکس بنے گا لا شیء من الحجر بانسان. دونوں سچے ہیں, دونوں کلیہ ہیں. اچھا یہ بنانا آسان ہوتا ہے, اوپر والے جملے کو صرف یوں چینج کرنا ہوتا ہے, موضوع محمول, یہ پیچھے چلا گیا یہ آگے آ گیا, تو موضوع محمول کی تبدیلی ہوتی ہے. سالبہ جزیہ کا عکس مستوی نہیں آتا. جیسے ہم سالبہ جزیہ کا بنا کے دیکھ لیتے ہیں, ہو سکتا ہے آپ کو. بعد الحیوانی لیس بانسان, اب اگر اس کا ہم عکس بنائیں گے تو بنے گا بعد الانسانی لیس بحیوان. سمجھ آئی بات آپ کو؟ یہ جھوٹا ہو گیا نیچے والا, اسی لیے کہتے ہیں سالبہ جزیہ کا عکس مستوی نہیں آئے گا. کبھی سچا بھی ہو جاتا ہے لیکن کبھی جھوٹا بھی ہوتا ہے, تو وہ کہتے ہیں ہم جو کبھی سچا کبھی جھوٹا ہو اس کو بھی ہم نے قبول نہیں کرتا, رہنے ہی دو اس کو. ٹھیک ہو گئی بات؟ چلیں ماشاءاللہ. یہ چار یاد کرنے کی چیزیں ہیں. موجبہ کلیہ کا موجبہ جزیہ, موجبہ جزیہ کا بھی موجبہ جزیہ, سالبہ کلیہ کا سالبہ کلیہ, اور سالبہ جزیہ کا عکس مستوی نہیں آتا. اچھا عکس مستوی میں ہم نے کیا کیا ہے؟ عکس مستوی میں ہم نے کیا کیا ہے؟ صرف موضوع کو محمول کی جگہ پر اور محمول کو ہم موضوع کی جگہ پر لے گئے ہیں. ٹھیک ہو گئی بات؟ چلیں آج کے ہم نے پیریڈ میں دو باتیں سیکھی ہیں. ایک ہے تناقض, ہاں بالکل, ایک ہے تناقض اور ایک ہے عکس مستوی. ایک تناقض اور ایک عکس مستوی. ٹھیک ہے. اچھا اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی بات اور ایڈ کر لیں, نقیض. نقیض سمجھتے ہیں پہلے اس لفظ کا پتہ ہے آپ کو نقیض کیا ہوتا ہے؟ نقیض متضاد, رات کی نقیض دن, یعنی دو نقیضوں کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک ہے تو دوسری مائنس, دوسری ہے تو پہلی مائنس, یہ ہوتی ہیں نقیضیں. ٹھیک ہو گئی؟ تو کسی بھی لفظ کی جو نقیض ہوگی بالکل اس کا اپوزٹ, یعنی دو نقیضیں, ایک جملہ بڑا مشہور بولا جاتا ہے, اجتماع نقیضین محال ہے. اجتماع نقیضین محال مطلب دو نقیضیں جمع نہیں ہو سکتی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ دن بھی ہو رات بھی ہو, ایسا نہیں ہو سکتا. تو جو دو نقیضیں ہوں گی وہ جمع نہیں ہو سکتی. نقیض مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے آپ نے. پہلے آپ نے کیا, یہ تھا موضوع, یہ تھا محمول. آپ نے سمپلی اس کو اٹھایا یہاں لے گئے, اس کو اٹھایا یہاں لے گئے. اب ایک اسٹیپ آپ نے درمیان میں بڑھانا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, ان کی نقیض بنانی ہے. کیا بنانا ہے؟ نقیض. یعنی جو بھی آپ کا موضوع ہوگا, اگر انسان ہوگا آپ اس کی نقیض بنائیں گے لا انسان. محمول اگر حیوان ہوگا تو آپ اس کی نقیض بنائیں گے لا حیوان. جو بھی لفظ آپ کا موضوع ہوگا آپ پہلے اس کی نقیض بنائیں گے, جو محمول ہوگا آپ اس کی نقیض بنائیں گے, پھر آپ وہی والا کام کریں گے, اس نقیض کو اٹھا کے محمول کو موضوع کی جگہ پر اور موضوع کو محمول کی جگہ پر لائیں گے. یہ ہوگا عکس نقیض. پہلا والا تھا عکس مستوی, سمپلی ایک دوسرے کی جگہ تبدیل کی تھی. اب ہے عکس نقیض کہ پہلے ہم نقیض بنائیں گے پھر جگہ تبدیل کریں گے.
اچھا یہ اس کی بھی وہی چیزیں یاد کرنی ہوتی ہیں, موجبہ کلیہ. اب چیک کریں گے اس کا سے نقیض کیا آتا ہے, موجبہ جزیہ, اچھا سالبہ کلیہ, سالبہ جزیہ. آسان کر کے سمجھاؤں یاد کرنے کا طریقہ. ابھی جو عکس مستوی میں آپ نے بنایا, موجبہ کلیہ کا عکس نقیض موجبہ جزیہ, سالبہ موجبہ جزیہ کا عکس نقیض بھی موجبہ جزیہ, سالبہ کلیہ کا سالبہ کلیہ, اور سالبہ جزیہ کا نہیں آتا. اس کا الٹا کر دیں, سالبہ کلیہ کا سالبہ کلیہ تھا, آپ کہیں موجبہ کلیہ کا موجبہ کلیہ, موجبہ جزیہ کا مائنس کر دیں, وہاں آپ نے سالبہ جزیہ کا مائنس کیا تھا. سالبہ کلیہ کا سالبہ جزیہ کر دیں, اور سالبہ جزیہ کا بھی سالبہ جزیہ کر دیں. یعنی مستوی اور نقیض میں یہ فرق آیا کہ وہاں جو موجبہ والی بات تھی وہ سالبہ میں آ گئی, جو سالبہ والی تھی وہ موجبہ میں چلی گئی. بالکل, پہلے موضوع محمول دونوں کی نقیضیں نکالیں گے, پھر نقیضوں کا عکس کریں گے. ٹھیک ہو گئی بات. اب آپ مثالیں اس کی دیکھ لو, جیسے جملہ ہے کل انسان حیوان. اب اس کی نقیضیں پہلے بناتے ہیں, لا انسان اور لا حیوان. لا انسان اور لا حیوان, یہ ہے کل انسان موجبہ کلیہ, اس کی موجبہ کلیہ ہی آئے گا جی کل لا حیوان لا انسان. بات سمجھ آئی؟ نقیض بھی بنائی اور جگہ بھی تبدیل کی, نقیض بھی بنائی اور جگہ بھی تبدیل کی. تو موجبہ کلیہ کا موجبہ کلیہ, اچھا موجبہ جزیہ کا نہیں آ سکے گا. سالبہ کلیہ کا, سالبہ کلیہ کی مثال آپ لے لیں, جیسے لا شیء من الانسان بحجر, لا شیء من الانسان بحجر سالبہ کلیہ. تو اب اس کی نقیض بنائیں, لا شیء من لا حجر من لا حجر بلا انسان. سمجھ آ رہی ہے؟ حجر پیچھے چلا گیا لیکن حجر نہیں گیا, لا حجر گیا, اور انسان آگے آ گیا اور لا انسان آگے آیا. پہلے انسان تھا اب لا انسان ہے, پہلے حجر تھا اب لا حجر ہے, اور جگہ بھی تبدیل ہوئی ہے. سوری, ہم نے سالبہ کلیہ کا سالبہ جزیہ لانا تھا, تو لا شیء نہیں, بعد لا حجر, بعد لا حجر, کیونکہ لا شیء بولیں گے پھر تو الٹا آ جائے گا. بعد لا حجر بلا انسان, یہ اس کی عکس نقیض بنے گا. جب سالبہ جزیہ, سالبہ جزیہ کا عکس نقیض آئے گا سالبہ جزیہ, جیسے مثال کے طور پر بعد سالبہ جزئیہ, بعد الحیوان لیس بفرس. اس کی تو آپ خود بنا کے دیکھیں, لیس بفرس, فٹافٹ بنا دیں اس کے. بعد الحیوان لیس بفرس, بعد لا فرس لیس بلا حیوان, بعد لا فرس لیس بلا حیوان. یوں تو کرنا کچھ نہیں ہوتا, یہ باتیں صرف اپنے ذہن میں رکھنی ہوتی ہیں. یہ 4 لفظ آپ کو یاد رکھنے ہیں, اس کے سامنے آپ کو اس کی نقیضیں یاد کرنی ہیں. تو عکس مستوی, عکس نقیض اور تناقض 3 سبق ہم نے پڑھے ہیں. کتاب سے اس کو دوہرا کے دیکھیے گا, مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو ایک نظر میں, امید ہے کہ کتاب سے آپ پڑھیں گے تو یہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں گی. مثالیں بنانے کی عادت ڈالیے. اللہ کریم ہم سب پر اپنا فضل فرمائے. میں پھر کہتا ہوا روانہ ہوں گا کہ آپ واٹس ایپ پہ بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. میں جب تک آپ کے ساتھ کورس میں ہوں انشاءاللہ معاونت کے لیے تیار رہوں گا. اللہ کریم ہم